الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ خاندان تیمور اور مغل بادشاہ کا تعلق عام ہندوستان سے۔ یہ درست ہے کہ خاندان تیمور خولا خبطہ، لاپرواہ اور الڑ مزاج ہو گیا تھا۔ بادشاہ مذہبی عقائد میں بہت ڈھیلا، اوہام پرست، آرام طلب اور سادہ لوح تھا، لیکن رعایا پروری جو اس خاندان کی فطرت تھی، بہادر شاہ ظفر اس سے بیگانہ نہیں تھا۔ وہ ہندوستانی تھا، ہندو اور مسلمانوں کے مزاج سے واقف، ان کی دلچسپیوں میں برابر کا شریک، اور تمام بے بسی اور لاچاری کے باوجود غریبوں اور زیر دستوں کا ہمدرد۔ اس کی ہمدردیوں کے بہت سے قصے آج تک مشہور ہیں۔ مثلاً سرکار انگریزی نے گھوسیوں کو حکم فرمایا کہ تم اپنی گائے بھینس لے کر شہر سے نکلو اور بیرون شہر پناہ جا کر آباد ہو۔ تمام شہر میں غلغلہ برپا ہو گیا۔ تمام گھوسی اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو لے کر ریتی میں آ پڑے۔ اب یہ حال ہوا کہ ادھر تو مویشی حیران پریشان گھبرائے ہوئے، ادھر فریادیوں کے بال بچوں کی گریہ زاری کی یہ پکار۔ یہ حال دیکھتے ہی بادشاہ ریت پناہ کو کہاں تاب تھی، بمجرد سننے زار نالے ان غریبوں کے حکم دیا کہ ہمارا ڈیرہ خیمہ بھی ریتی میں لب دریا جمن ان کے برابر لگا دو، اور جو حال ریت کا وہ ہمارا۔ شاگرد پشیمان نے بمجرد اصدار حکم بارگاہ سلطانی لے جا کر لب دریا ایستادہ کر دیے۔ یہ خبر صاحب ریزیڈنٹ بہادر کو ہوئی۔ وہ خبر سنتے ہی بادشاہ کی خدمت میں دوڑے ہوئے آئے اور حضور میں عرض کی کہ حضور یہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کے ہمراہ تمام رعیت شہر سے نکل کھڑی ہوگی۔ بادشاہ سلامت بھائی، جہاں میری رعیت وہاں میں رعیت میرے بال بچے ہیں، میں ان کو کیوں کر اپنے سے جدا کر دوں؟ کہیں گوشت سے ناخن جدا ہوتے ہیں؟ آج تو گھوسیوں کو شہر بدر کرنے کا حکم ہوا ہے، کل کو کسی اور قوم کو ہوگا، پرسوں کسی اور قوم کے واسطے حکم جاری کیا جائے گا، رفتہ رفتہ سب شہر خالی کرا لیا جائے گا۔ اگر تم صاحبوں کو شہر خالی کرانا منظور ہے تو صاف مجھ سے کہہ دو، میں شہر کی رعیت کو ہمراہ لے کر خواجہ صاحب میں جا بیٹھتا ہوں۔ شہر کا تم کو اختیار ہے، جو چاہے وہ حال کرو۔ صاحب ریزیڈنٹ بہادر، حضور ہرگز ایسا خیال نہ فرمائیں۔ اسی وقت ان فریادوں کی داد رسی کرتا ہوں اور سب کو شہر میں آباد کیے دیتا ہوں۔ حضور اپنا ڈیرہ خیمہ منگوائیں۔ چنانچہ فوراً گھوسیوں کو اپنے گھروں میں بسنے کی اجازت دے دی گئی اور سابق حکم منسوخ کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ قصائیوں کے متعلق سرکاری حکم جاری ہوا کہ وہ اپنی دکانیں شہر سے باہر لے جائیں۔ انہوں نے فریاد کی، یہی صورت اختیار کی، ریتی پر اپنے گھر بار کو لے کر پہنچ گئے اور بادشاہ کی دہائی دینی شروع کر دی۔ بادشاہ سلامت نے اب بھی اپنا خیمہ ریتی میں بھجوا دیا۔ جب ریزیڈنٹ کو خبر ہوئی تو وہ آیا، بادشاہ کی خوشامد کی اور اپنا حکم منسوخ کیا۔ بادشاہ سلامت نے ریزیڈنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے ایک درد انگیز عبرت آموز جملہ یہ بھی فرمایا، دیکھو بھائی، تم میری موجودگی میں رعیت کو گھر سے بے گھر نہ کرو، اور بعد میرے تم کو اختیار ہے، دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔ اس کے بعد ظہیر دہلوی کا تاثر بھی ملاحظہ فرمائیے، وہ بھی رقت انگیز ہے۔ ظہیر صاحب فرماتے ہیں، چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا، کابلی دروازے سے لے کر قلعے تک، اور دریبہ سے لے کر قلعے تک، اور جامع مسجد سے لے کر دلی دروازے تک، بلاقی بیگم کا کوچہ، خانم بازار، خاص بازار، خان دوران خان کی حویلی، دریائے گنج تک ہزارہ مکانات منہدم اور مسمار کر کے دلی کا چبوترا بنا دیا گیا اور چٹیل میدان کر دیا گیا۔ اس تمام شرح و بسط کے بعد پھر اصل موضوع کی طرف رجوع فرمائیے، ارباب فکر اور اصحاب بصیرت علماء کے سامنے۔
ایک طرف مسئلہ ملوکیت کا تھا کہ کیا اس کو زندہ کیا جائے اور شاہیت کو برقرار رکھا جائے۔ نمبر 2، دوسری طرف انگریزی سامراج کا افرید تھا۔ نمبر 3، ہندوستانی عوام اور خواص کی مغل بادشاہ سے عقیدت۔ نمبر 4، مغل بادشاہ کی وہ شفقت جس نے رعایا کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ نمبر 5، مغل بادشاہ اور رعایا کا ایسا تعلق کہ رعایا یعنی ہندوستانی بادشاہ کو اپنا سمجھتے تھے، اس کے اقتدار کو اپنا اقتدار اور اس کی حکومت کو اپنے ملک کی حکومت سمجھتے تھے۔ ان تمام حالات کا لحاظ کرتے ہوئے علماء کرام اور حریت نواز ارباب فکر نے مغل خاندان، مغل بادشاہ اور ملوکیت و شہنشاہیت کی قباحتوں کو نظر انداز کیا اور یہی ضروری سمجھا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر وطن عزیز کو اجنبی عنصر سے پاک کر لیا جائے۔ لیکن کچھ علماء پھر بھی ایسے رہے کہ جو ملوکیت سے انتہائی نفرت کی بنا پر، اس بنا پر کہ ان کو کامیابی کی توقع نہیں تھی، اس تحریک سے علیحدہ رہے اور انہوں نے خاموشی کو بہتر جانا۔ پس منظر کی مذکورہ بالا وضاحت کے بعد اس مناسبت سے کہ یہ کتاب علماء ہند کے شاندار ماضی کی چوتھی جلد ہے، ایک ایسے انقلابی عالم کے چند فقرے ملاحظہ فرما لیجیے جو اپنے اعلیٰ فکر و دانش کے ساتھ اس دور کے حالات کا سب سے بڑا واقف اور ماہر تھا۔ یہ مجاہد جلیل حضرت مولانا عبید اللہ سندھی قدس اللہ سرہ العزیز کی واجب التعظیم شخصیت ہے، جس کی تحقیق یہ ہے۔ الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ کی نئی تنظیم پر پورے 23 برس نہیں گزرے تھے کہ دہلی کے آخری بادشاہ کی انگریزی کمپنی سے لڑائی ہوئی۔ الف سلطان دہلی اگرچہ بظاہر ایک وظیفہ خوار رئیس کی صورت میں نظر آتا تھا، مگر عام لوگوں کی نظروں میں وہ اب تک سارے ہندوستان کا موروثی سلطان مانا جاتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی چونکہ اس کے نام سے عوام پر حکومت کرتی تھی، چنانچہ ڈھنڈورے میں کہا جاتا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ اس لیے عوام الناس کی رائے اسے ملک کا حقیقی مالک ماننے میں تعامل نہیں کرتی تھی۔ اس واہیہ کبریٰ میں مولانا محمد اسحاق کی نئی جماعت پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ نے جس طائفے کو نئی تنظیم میں مرکزی اختیارات دیے تھے، وہ طائفہ تو سلطان دہلی کا طرفدار ہو گیا اور سلطانی تحریک کی شکست کے بعد مولانا محمد اسحاق کی طرح حجاز پہنچ گیا۔ چنانچہ امیر امداد اللہ اور مولانا عبدالغنی مولانا محمد یعقوب دہلوی کے ساتھ حجاز میں بیٹھ کر اپنی ہندوستانی تنظیمات کی رہنمائی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مولانا محمد اسحاق کے متبعین کی پہلی صف میں سے علماء اور صوفیاء کا کثیر حصہ سلطان دہلی کی لڑائی میں غیر جانبدار بن گیا۔ اس کا حاصل یہ سمجھنا چاہیے کہ الصدر الحمید مولانا محمد اسحاق کی تنظیم کے بالمقابل اگر پٹنہ میں پارٹی قائم ہو چکی تھی، تو اب خود صدر الحمید کے اپنے فرقے میں سے ایک مخالف جماعت دہلی میں بھی پیدا ہو گئی۔ مولانا سید نذیر حسین دہلوی اور مولانا شیخ محمد تھانوی اس دوسری جماعت کے مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔